میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نہ مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، تو وہاں بیٹھی تھی. چلیں، میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں، الحمدللہ سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ اور کئی دن میں روتا رہا. وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ اور پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو. اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے. اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پہنچتی. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. یتیمی بہرحال لوگوں کے لیے قابل رحم ہوتی ہے. یہ اتنا انوکھا کام ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے سوال ہی کر لیا تھا. عرض کی مالک تیری حکمتیں بڑی عظیم ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، پر چھوٹی عمر میں کسی کے والدین کو لے جانا، ابھی کلی کھلنے کا وقت ہے، پھول کے دمکنے کا ٹائم ہے، ابھی بچپن کا حسین زمانہ ہے، ابھی اس نے کئی ناز دکھانے تھے، کئی اس کے والد نے اس کے ناز اٹھانے تھے اور مالک تو لے ہی گیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ تو قربان جائیں، رب کریم نے فرمایا میرے کلیم، میں جس کے باپ کو لے جاتا ہوں یا جس کے ماں باپ دونوں کو لے جاتا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے اس کی کفالت کرنا چاہتا ہے، رب خود اس کی نگہبانی کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے والدین کو لے جاتا ہے. اب یہاں علماء نے بڑی حسین بات لکھی ہے، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے نا، وہ وہ خود نہیں کرتا، اس کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے. کہ لوگوں سے قدر کرانا ویسے اتنا ضروری بھی نہیں، زیادہ ضروری تو یہی ہے نا کہ رب رسول کی نظر میں بندے کا کیا مقام ہے. اگر وہاں مقام ہے تو پھر لوگوں کی گڈ بک میں آنا کو زیادہ ضروری بھی نہیں. اگر وہاں پاس ہے تو بس پھر جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو، تو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے. پھر ضرورت کیا ہے اس قدر زیادہ پریشان ہونے کی؟